بسم الله روح البقاء بسم الله شیر اللقاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد فقد فقال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام نحن اہل بیت محمد اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعیین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام عزاداروں کا مقام عزاداری پر چل کر آنا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، عزادار موجود ہیں، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو خداوند متعال نیست و نابود فرمائے۔ ولی برحق امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا جلد ظہور فرمائے۔ تمام تر دعاؤں کی قبولی کے لیے آپ سب اپنی سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام، جوانان، دوستان، سامعین محترم، ایام عزا ہیں، ایام سوگ ہیں، ایام سفر کے ان دنوں کے اندر روئے زمین پر جگہ جگہ پر ذکر کربلا اور ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے مخصوص انداز میں، ذاکرین اپنے انداز میں، علماء اپنے انداز میں، خطبہ اپنے انداز میں، اسی طرح سامعین اپنے انداز میں اس ذکر کے اندر مصروف ہیں کہ جو واقعہ 1400 سال پہلے روئے زمین پر رونما ہوا اور جس کی خداوند متعال نے ضمانت دی ہے کہ قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ اس کو روکنے والے مٹ جائیں گے لیکن یہ ذکر کبھی مٹ نہیں سکے گا، کبھی رک نہیں سکے گا، اور اس ذکر نے جاری رہنا ہے جو 1400 سال پہلے روئے زمین پر کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ سید الشہداء 1400 سال پہلے نکلے مدینہ سے کہ پوری زندگی مدینہ کے اندر گزاری، بچپنا مدینہ میں گزارا، جوانی مدینہ کے اندر گزری، اور پھر ادھیڑ عمر کو جا کر پہنچے بڑھاپے کے قریب، تو بھی مدینہ کے اندر 57 سال کا عرصہ مدینہ کے اندر سید الشہداء نے گزارا، اور 57 سال کی عمر کا عرصہ گزارنے کے بعد مدینہ کو چھوڑ کر نکلنے لگے تو ایک شخص بھی مدینہ سے حسین کے ساتھ نہیں گیا، ایک فرد بھی نہیں گیا۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں کربلا کی کہ بہت سے لوگ تھے مدینہ کے اندر، اصحاب رسول بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، اور ان سب کے سامنے حسین بن علی نے پوری زندگی گزاری۔ ان میں سے ایک فرد بھی حسین بن علی کے ساتھ نہیں گیا۔ کربلا میں 72 شہید ہیں، ایک شہید بھی مدینہ کا نہیں ہے، ہاشمیوں کے علاوہ ایک فرد بھی مدینہ سے نہیں ہے جو حسین بن علی کے ساتھ کربلا آئے۔ حتیٰ یہ ساروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حسین بن علی کا تعارف رسول اللہ خود اپنی زندگی میں کروا کر جا رہے تھے۔ کبھی خطبوں جمعوں کو روک کر سینے سے لگا کر حسین کا تعارف کروایا، تو کبھی کندھوں پر اٹھا کر حسین کا تعارف کروایا، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے، ہم حسین کو پہچانتے
نہیں تھے تاکہ کل یہ اعتراض نہ کریں. کبھی حدیث بیان کر کے کیا تو کبھی اپنے فعل کے ذریعے تعارف کروایا. کبھی اپنی زبان سے کہا الحسین منی وانا من الحسین. کبھی ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. کبھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. ہر انداز میں حسین ابن علی کا تعارف کروایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو حسین کا مقام. وہ آپ سنتے رہتے ہیں خطبات سے کہ حسین ابن علی کو کندھوں پر اٹھا کر رسول اللہ گلیوں کے اندر آ رہے تھے اور ایک شخص نے اعتراض کیا مرحبا ہنین اے حسین مرحبا کہ آپ کی سواری کتنی خوبصورت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے عبد خدا تو نے انصاف نہیں کیا, تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ سوار کتنا خوبصورت ہے, تاکہ معلوم ہو کہ مقام حسین کیا ہے, منزلت حسین کیا ہے, تاکہ کل حسین دعوت دے تو اعتراض نہ کریں کہ ہم حسین کو جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے. سید الشہداء مدینہ سے نکلے, یہ سارے لوگ جانتے ہیں حسین کو, پہچانتے ہیں, پتہ ہے حسین ابن علی کا. جب نکلنے لگے ایک فرد بھی حسین کے ساتھ مدینہ سے نہیں آیا. دعوت دی, کہا لوگوں اٹھو, اب یہاں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ نمازیں بچانے کا وقت ہے. اب یہاں پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کو بچانے کا وقت ہے. لیکن نہیں آیا کوئی, ساتھ نہیں نکلا. جب مدینہ سے نکلے اور راستے میں آئے, راستے میں ایک شخص ملا حسین ابن علی کو جس کا نام ہے عبداللہ متی. تاریخ کے اندر اس کا نام موجود ہے. آپ کافی سارے عزادار پرانے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں, جوانان بیٹھے ہوئے ہیں, تاریخ سے آپ کا تعلق ہوگا اور آپ مجلسیں سنتے آ رہے ہیں, آپ نے مجلس میں سنا ہوگا اس شخص کا نام عبداللہ متی کہ حسین ابن علی مدینہ سے چند قدموں پہ فاصلے پر باہر نکلے تھے. جو ہی قیام کا ارادہ کیا, یزید کے خلاف اٹھنے کا ارادہ کیا, یزید کے خلاف قیام کا ارادہ کیا, جب کوئی بھی نہیں نکل رہا تھا, جب کوئی بھی میدان کے اندر اترنے والا نہیں تھا, جب کوئی بھی اللہ کے دین کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں تھا, جب کوئی بھی شریعت رسول کو بچانے کے لیے میدان میں اترنے کے لیے حاضر نہیں تھا, سب ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے یزید کے ستم سے, یزید کے ظلم سے. کہ یزید کے ظلم و ستم کو دیکھ کر جب سب خاموش تھے اور سب گردنیں جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت سید الشہداء میدان کے اندر اترے اور اتر کر کہا اے لوگوں تم چپ ساتھ کر گردنیں جھکا کر بیٹھ سکتے ہو, لیکن میں نے ایسی عزت دار ماں کا دودھ دیا ہے کہ اس دودھ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ مجھے دودھ بیٹھنے نہیں دیتا. تم سارے خاموش ہو سکتے ہو, تم سارے چپ ہو سکتے ہو, تم سارے اللہ کے دین کو پامال ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہو, تم سارے شریعت رسول کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو, لیکن میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. نکلے, میدان کے اندر آئے, اترے, سفر شروع کیا. راستے میں ایک شخص ملا جس کا نام ہے عبداللہ متی. یہ شخص عرب کا امیر تھا, زمیندار تھا, سرمایہ دار تھا, اس کی زمینیں تھی, جائیدادیں تھیں, جگیردار تھا, اس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ تھا, ملا تھا, بڑا تھا عرب کا. عربوں کے بڑوں کے اندر اس کا نام تھا, جو سرمایہ دار عرب کے تھے ان کے اندر عبداللہ کا بھی نام تھا. یہ شخص راستے میں حسین ابن علی کو ملا. حسین ابن علی اور اس کا دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ شخص کہنے لگا اے مولا, اے حسین ابن علی, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے. کہا مولا میں جانتا ہوں آپ یزید کے خلاف نکلے ہیں, یزید کے خلاف جا رہے ہیں, لیکن کہا مولا آپ کا واحد گھرانہ ہے کہ اللہ کو ہم آپ کے گھرانے کا واسطہ دیں تو خدا دعا قبول کر لیتا ہے. اگر آپ کے والد کا واسطہ دیں, آپ کی والدہ کا واسطہ دیں, اہل بیت میں سے کسی کا بھی واسطہ دے دیں تو خدا دعا قبول کر لیتا ہے. میری ایک حاجت ہے, میری ایک دعا ہے, نور علی نور, میں آپ کا واسطہ دے کر دعا کرتا, آپ خود چل کر آ گئے ہیں, آپ دعا کریں کہ میری دعا کب پوری ہو جائے, میری حاجت پوری ہو جائے. توجہ کیجئے گا, یہ عبداللہ متی سرمایہ دار ہے, زمیندار ہے, زمینیں ہیں اس کی, جائیدادیں ہیں اس کی, پراپرٹی ہے اس کی, اس کے پاس مال ہے, متاع ہے, دولت ہے, عربوں کے اندر اس کا نام ہے. یہ
आमना सामना हुआ हुसैन इब्न अली के साथ, तो कहने लगा मौला मेरी एक हाजत है, आप दुआ करें कि मेरी हाजत पूरी हो जाए। मैं जानता हूं कि आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआ फौरन कबूल कर लेगा, फौरन सुन लेगा। इमाम ने फरमाया बता तेरी हाजत क्या है, तेरी दुआ क्या है, तू क्या मांगना चाहता है, बता। तो कहने लगा कि ऐ मौला मैं अरब का आपको पता है अमीर तरीन बंदा हूं, मेरी जमीनें हैं, जायदादें हैं और मेरे बड़े बड़े कुएं लगे हुए हैं पानी के। मेरा एक कुआं है पानी का, वो पहले मीठा था अब कड़वा हो गया है, उसका पानी कड़वा हो गया है, उसका जायका तब्दील हो गया है, कड़वा हो गया है। उस कुएं से लोग भी पानी पीते थे और दूर दराज से लोग आकर पानी भरकर भी ले जाते थे, और इसी तरह से लोग अपनी प्यास उस कुएं से बुझाते थे, और खेतों से भी उस कुएं से पानी लगाया जाता था, खेतों को भी सैराब कुएं से किया जाता था। लेकिन अब उस कुएं का पानी कड़वा हो गया है, मैं काफी परेशान हूं, अब कोई पी भी नहीं सकता और कोई प्यास भी नहीं बुझा सकता, अब उस कुएं का रंग भी तब्दील हो गया है, पानी भी कड़वा हो गया है। मैं चाहता हूं आप दुआ करें कि उसका पानी फिर से मीठा हो जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बता तेरा कुआं कहां है। इमाम ने इससे पूछा तेरा कुआं कहां है, तो कहने लगा मौला यहां से चंद कदमों के फासले पर है। इमाम ने फरमाया चलो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर जाकर देखता हूं कि माजरा क्या है। इमाम ने इसको साथ लिया, इमाम इसके साथ चल पड़े, कुएं के करीब आए, कुएं के करीब आकर पहुंचे। जब कुएं के पास पहुंच गए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बता कुआं कहां है। तो कहने लगा मौला ये जो सामने है यही मेरा कुआं है, इसका पानी पहले मीठा था अब कड़वा हो गया है। इमाम अलैहिस्सलाम उस कुएं के करीब गए, कुएं के करीब जाकर कुएं के अंदर जाकर देखा, झांका। कुएं के अंदर देखने के बाद, झांकने के बाद इमाम ने अपना लुआब दहन थूक उस कुएं के अंदर डाला तो कुएं का पानी मीठा हो गया। इमाम ने फरमाया कि अब पानी को चेक करो, ऐ अब्दुल्ला पानी को चेक करो। जब अब्दुल्ला ने पानी चेक किया तो पानी मीठा हो गया था। इमाम ने फरमाया बता अब पानी कैसा है, तो कहने लगा मौला अब पानी मीठा हो गया है। तो यही शख्स अब्दुल्ला इमाम से कहने लगा मौला मेरी हाजत पूरी हो गई है, मेरी मन्नत पूरी हो गई है, मेरी दुआ पूरी हो गई है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है। अरे मौला मैं जमींदार हूं, मैं सरमायादार हूं, मेरे पास माल है, मता है, दौलत है, मेरी हाजत पूरी हो गई है। अब आप बताएं इसके बदले में मैं आपको क्या दूं। तवज्जो कीजिएगा, यही जो जुमला असल में बयान करना चाह रहा था, जो आपकी समातों की नजर करने जा रहा था, वो ये है कि ये अब्दुल्ला इमाम से पूछने लगा। अब उस इमाम से पूछ रहा है कि मौला मैं आपको क्या दूं जिनके सदके में पूरी कायनात को मिल रहा है। ये इमाम से कह रहा है मौला आपको क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा, आप जो मांगते हैं दूंगा। आपको दौलत चाहिए दौलत देता हूं, आपको माल चाहिए माल देता हूं, आपको जमीन चाहिए मैं जमींदार हूं जमीन देता हूं। आपने यजीद के खिलाफ क्याम किया है, आपको घोड़े चाहिए घोड़े देता हूं, आपको नेज़े चाहिए नेज़े देता हूं, आपको तलवारें चाहिए तलवारें देता हूं। जो चाहिए आपको देने के लिए तैयार हूं, आप मांगे आपको क्या चाहिए। 1400 साल पहले अब्दुल्ला इमाम से पूछ रहे हैं मौला आपको क्या चाहिए। मसलन अगर आज कोई मातमी, आज कोई आजादार, आज कोई हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन का नाम लेने वाला, हुसैन हुसैन करने वाला, आज भी अगर हुसैन से कहे कि अरे हुसैन आपको आजादार से क्या चाहिए, जो 1400 साल पहले अब्दुल्ला से हुसैन ने मांगा आज भी हुसैन वही मांग रहे हैं। क्या मांगा? जब अब्दुल्ला ने कहा मौला आपको क्या चाहिए, आप मांगे मैं आपको दूंगा। आपको दौलत चाहिए, मता चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, आपको घोड़े चाहिए, तलवारें चाहिए, नेज़े चाहिए, क्या चाहिए? मेरी हाजत पूरी हो गई है, अब आपको क्या चाहिए? आज अगर कोई हुसैन के नाम पर मन्नत माने और उसकी मन्नत पूरी हो जाए, वो कहे कि आए हुसैन आपको क्या चाहिए, आपके आजादार से, मातमी से आपको क्या चाहिए, आपके गमखार से आपको क्या चाहिए, आपके मानने वाले से, चाहने वाले से आपको क्या चाहिए। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं अय मौला आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, जो मांगेंगे वही दूंगा। तीर मांगेंगे तीर दूंगा, तलवार मांगेंगे तलवार दूंगा, दौलत मांगेंगे मैं मता मांगेंगे मता दूंगा। आपको क्या चाहिए, जो मांगे मैं दूंगा।
لیکن فرزند زہرا نے کیا مانگا؟ فرمانے لگے اے عبداللہ تیرے تیر مجھے نہیں چاہیے، تیری تلواریں مجھے نہیں چاہیے، تیرے نیزے مجھے نہیں چاہیے، تیرے گھوڑے مجھے نہیں چاہیے، تیری جائیداد اور مال و متاع نہیں چاہیے، اے عبداللہ میں حسین فقط اتنا چاہتا ہوں کہ تو خود رائے حسین پہ آ جا تاکہ تیری نجات ہو جائے۔ تو رائے حسین پہ آ جا، تو کسی اور راہ پر کھڑا ہوا ہے، تو نے اور راہیں اپنائی ہوئی ہیں، تو اور راہوں پہ چل رہا ہے، تو ہر راہ پر چل پڑتا ہے، میں حسین فقط اتنا چاہتا ہوں کہ ہر راہ کو چھوڑ کر رائے حسین پہ آ جا، عزت کی راہ پہ آ جا، شرف کی راہ پہ آ جا، کرامت و بزرگی کی راہ پہ آ جا، میں فقط یہی چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی مدینہ کو چھوڑا، مکہ آئے اور مکہ کو ترک کر کے پھر کوفہ پہنچنے کی بجائے کربلا آ پہنچے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے، مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھ آ جائے۔ مدینہ میں خطبہ دیا، ممکن ہے کوئی سن کر کہہ دے لبیک یا حسین، اے حسین تیرے ساتھ جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مکہ میں خطبہ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے لبیک یا حسین، اے حسین حاضر ہوں تیرے ساتھ چلنے کے لیے، تیرا ساتھ دینے کے لیے۔ نہیں آیا کوئی، ساتھ نہیں دیا۔ راستے میں مختلف لوگ ملتے رہے، کچھ راستے میں ملتے ساتھ چھوڑتے گئے، کچھ راستے میں ساتھ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ مختلف لوگ راستے میں ملے ہیں، ساتھ چھوڑا ہے۔ مثلا عبداللہ موتی یہ راستے میں ملا، ساتھ نہیں آیا۔ عبید اللہ ابن حرجوفی راستے میں ملا، ساتھ نہیں آیا۔ فرزدق شہر ملا، ساتھ نہیں آیا۔ اسی طرح عمر قیس ملا، ساتھ نہیں آیا۔ لیکن بعض لوگ ملے ہیں، ساتھ بھی آئے ہیں۔ زہیر ابن کین راستے میں ملے، ساتھ آ گئے۔ واد کلبی راستے میں ملے، حسین کے ساتھ آ گئے۔ کچھ نے لبیک کہا، کچھ نے الوداع کہا، کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ قافلہ جاری رہا، چلتا رہا۔ سفر طے کرتے کرتے مقام شراف پر آ کر پہنچا۔ مقام شراف وہ منزل ہے کہ جس جگہ پر حر کا قافلہ اور سید الشہداء کے قافلے کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ آپ تاریخ پڑھا کریں، کربلا کے دن ہیں، سفر اور محرم، بالخصوص ان دنوں کے اندر فقط یہی سید الشہداء کا آپ قیام پڑھیں کہ مدینہ سے نکل کر کس کس جگہ پر رکے، کون کون سی بات کی، کون کون سا کلام کیا، کس کس فرد سے ملے، آگے سے ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا، حسین ابن علی کا آگے سے جواب کیا تھا، عکس عمل کیا تھا، اور آگے سفر میں کون ساتھ آیا اور کس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، تاکہ آج میں کس جگہ کھڑا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے، یہ بھی آج انسان اپنا فریضہ معین کر لے کہ مقام شراف جس جگہ پر حسین کا قافلہ اور حر کا قافلہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، دونوں ملے ہیں، مقام شراف پر صبح کے وقت حسین ابن علی جا کر پہنچے۔ فجر کا وقت تھا، فجر کے وقت حسین ابن علی جا کر پہنچے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور امام نے فرمایا کہ یہیں پر خیمے لگا دو، ہم نے یہیں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے، مقام شراف پر ہی۔ مقام شراف پر قافلہ رک گیا، آرام کرنے لگے۔ وہاں پر امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کافی مقدار میں، زیادہ مقدار میں پانی جمع کر لو کہ آج میرے مہمانوں نے آنا ہے۔ توجہ کرو، توجہ کرنا کہ حر کے لشکر نے آنا ہے امام کا راستہ روکنے کے لیے، اور امام ان کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ آج میرے مہمانوں نے آنا ہے، آج پانی کا انتظام زیادہ کر لیں۔ امام کے ساتھیوں نے کافی مقدار میں پانی جمع کیا، پانی اکٹھا کیا، ایک خیمے کے اندر آ کر پانی جمع کر کے رکھ دیا۔ دوپہر کے وقت ظہر کے قریب حر کا تھکا ماندہ قافلہ، چہروں پر دھول پڑی ہے، سروں کے اندر، بالوں کے اندر دھول اٹکی ہوئی ہے، تھکا ہوا قافلہ، تھکا ماندہ قافلہ، یہ بھی مقام شراف پر دوپہر کے وقت آ کر پہنچا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تھکے ہوئے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ آگے گئے امام کے ساتھی، جا کر استقبال کیا۔ امام نے فرمایا کہ جو پانی خیموں میں پڑا ہوا ہے ان کو بھی پلاؤ، جو پانی بچ جائے ان کے جانوروں کو بھی پلاؤ، حتیٰ اگر اس سے بھی پانی بچے تو ان کے جانوروں پر چھڑک دینا تاکہ وہ بھی سکون کا سانس لے لیں۔ تو امام کے ساتھیوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلانا بھی شروع کیا، حر کے ساتھیوں کو بھی پانی پلانا شروع کیا۔ امام کے ساتھ چند افراد تھے اور ادھر سے 1000 کا لشکر تھا حر کے ساتھ۔ حر کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا اور امام کے ساتھ فقط چند بندے تھے۔ ان چند بندوں نے
پانی پلانا شروع کر دیا، حور کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا. وہ تھکا ہوا قافلہ آیا تھا، انہوں نے پانی پلانا شروع کیا، یہ پانی پینا شروع ہو گئے. حور کا ایک سپاہی کہتا ہے علی ابن طعان، جس کا نام ہے تاریخ کے اندر لکھا ہے علی ابن طعان، یہ کہتا ہے کہ میں بھی حور کے ساتھ تھا لیکن راستے میں الگ ہو گیا، کچھ میری سواری کی مشکل بنی جس کی وجہ سے میں قافلے سے جدا ہو گیا، پیچھے رہ گیا، تنہا ہو گیا. ہمارا قافلہ باقی آگے نکل گیا، منزل پہ پہنچ گیا لیکن میں آخر میں رہ گیا. کہتے ہیں میں سب سے آخر میں مقام شراف پر جا کر پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جن کی راہ ہم روکنے آ رہے تھے وہی پانی پلا رہے تھے. کہا میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا. جب میں پہنچا کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، بالکل میرے چہرے پر بھی دھول پڑی ہوئی تھی، گھبراہٹ بھی تھی اور تھکا ماندہ بھی تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ حسین بن علی کے ساتھی بھاگ بھاگ کر دوڑ کر آگے بڑھ کے پانی سب کو پلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چونکہ تھکا ہوا تھا میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے بھی گھونٹ پانی کا ملے، بڑی کوشش کی کہ کوئی میری طرف دیکھے اور مجھے بھی آ کر گھونٹ پانی کا پلا دے. کہتے ہیں میں سب سے پیچھے کھڑا تھا، چونکہ آخر میں آیا سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا اور بار بار دیکھ رہا تھا کہ کوئی حسین کا ساتھی میری طرف دیکھے اور دیکھ کر دوڑ کر آئے اور آ کر مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے تاکہ میری پیاس بجھ جائے. کہا کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا. کہا اتنے میں ایک نورانی شخصیت جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا وہ خیمے سے باہر نکلے، جس کا نام حسین ابن علی تھا. کہا اس نے خود مشکیزہ اٹھایا اور میری طرف چلنا شروع کر دیا. کہا میرے قریب آئے اور میرے قریب آ کر حسین آ کر رک گئے. میرے قریب رکنے کے بعد آ کر کہنے لگے انخل الرابیہ، اونٹ کو بٹھا. کہتے مجھے حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ حسین کی زبان اور تھی میری زبان اور تھی. میری زبان کوفی زبان تھی، حسین کی زبان حجازی زبان تھی، مدینہ والی زبان تھی. مجھے حسین کی بات سمجھ نہیں آئی کہ حسین کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہا حسین بن علی نے پھر میری زبان میں مجھے سمجھایا انخل الجمل، اونٹ کو بٹھا. کہا مجھے سمجھ آ گئی، میں نے اونٹ کو بٹھا دیا. میں اونٹ کو بٹھا کر ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا. کہا پھر مجھے حسین بن علی نے کہا انخس السقا، یہ لو پانی پیو. کہا پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حسین کہنا کیا چاہ رہے ہیں، حسین کی مراد کیا ہے. کہا مجھے حسین کی بات سمجھ نہیں آئی. میں پھر حسین کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا. کہا حسین بن علی کو پتہ چل گیا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے حسین بن علی نے پھر سمجھایا نہیں ہے کہ یہ لو پانی پیو، بلکہ حسین بن علی نے کیا کیا، مشکیزے کو اٹھایا، مشکیزے کو پکڑا، مشکیزے کو پکڑ کر مشکیزے کے منہ کو میرے منہ کے ساتھ لگا کر خود پانی پلانا شروع کر دیا. کہا خود حسین نے پانی پلانا شروع کر دیا. وہیں پر ظہر کا وقت ہوا، اذان ہوئی. امام نے اپنے صحابی حجاج بن مسروق کو کہا اذان دو تاکہ میرے دل کو سکون پہنچے. جس چیز کا وقت ہوتا تھا وہ ہر چیز امام وقت پر ادا کرتے تھے. جب مدینہ سے نکلے جہاں اذان کا وقت ہوتا اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا نماز ہوتی، قیام کا وقت ہوتا قیام ہوتا. امام نے کہا حجاج اذان دو. اذان ہوئی، جماعت ہوئی. جماعت کے بعد امام حور کے لشکر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. سامنے ایسے لشکر بیٹھا ہوا تھا حور کا، 1000 پر مشتمل لشکر حور کا. حور کا اپنا تعلق بھی کوفہ سے تھا اور جو 1000 بندہ آیا ہوا تھا ان سب کا تعلق بھی کوفہ سے ہی تھا. ایک بندہ بھی کوفہ سے باہر کا نہیں تھا. حور خود بھی کوفی تھا، لشکر بھی کوفہ سے تعلق رکھنے والا تھا. امام ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور امام نے ان کو سامنے آ کر کھڑے ہو کر خطاب کرنا شروع کیا. کہا اے لوگوں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ تو کہنے لگے کہ مولا ہم نے آپ کو خط نہیں لکھے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. انکار کر دیا. جب انکار کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، امام نے اپنے ایک صحابی کو جس کا نام ہے عقبہ بن سمعان، امام نے فرمایا اے عقبہ جاؤ وہ خطوط لے کر آؤ جو اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے ہیں. عقبہ گئے، 2 تھیلے خطوط کے لے کر آئے. امام نے وہ 2 تھیلے کھولے، خطوط ڈال دیے. خطوط اٹھا کر کہا اے فلاں ابن فلاں کیا یہ تیرا نام نہیں لکھا ہوا؟ اے فلاں ابن فلاں کیا یہ تیرے دستخط نہیں ہے؟ اے فلاں ابن فلاں کیا یہ تو نے نہیں کہا کہ حسین جلدی آ جاؤ؟
ہم تیری نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تیری ولایت کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم نے نہیں لکھا کہ ہم تیری ولایت کے لیے آمادہ ہیں؟ ہم یزید کی ولایت قبول نہیں کرتے، یزید کی حاکمیت، یزید کی سرپرستی قبول نہیں کرتے، ہم آپ کی حاکمیت چاہتے ہیں، آپ کی سرپرستی چاہتے ہیں، آپ کی ولایت چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں لکھا؟ تو سب نے گردنیں جھکا دی۔ جب سب نے گردنیں جھکائی، اس وقت امام نے ان کو خطاب کیا، جو میں نے آتے ہی آپ کے سامنے وہ خطبے کے 2 جملے آپ کے سامنے تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا کہ امام نے ان کو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ امام کا خطبہ ہے مقام شراف پر، آپ جا کر خود پڑھیں ابھی مجلس کے بعد جا کر یا کسی اور فرصت میں، کہ مقام شراف پر امام نے ان کوفیوں کو خطاب کیا جنہوں نے حسین کو لکھا تھا الاجل الاجل یبن زہرا، اے یبن زہرا جلدی ہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ کی ولایت کے لیے تیار ہیں، آپ کی امامت کے لیے تیار ہیں، آپ کی سرپرستی حاکمیت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب حسین آئے رنگ بدل گئے۔ ان کو امام نے خطاب کیا ایھا الناس، اے لوگو، اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعیین۔ پہلے اپنا تعارف کروایا کہ اے لوگو، نحنو اہل بیت محمد، کہ ہم اہل بیت محمد ہیں، اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعیین۔ کہا اے لوگو، دنیا کے اندر ولایت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن امت کی ولایت اللہ نے جن کو عطا کی ہے وہ فقط ہم اہل بیت ہیں۔ دعوے دار بہت ہیں دنیا کے اندر، ولایت کے دعوے دار بہت ہیں، لوگوں کی سرپرستی کے، لوگوں کی حاکمیت کے، لوگوں کی ولایت کے، لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے، لوگوں کی زبان سنبھالنے کے۔ کہا دنیا کے اندر دعوے دار بڑے ہیں، یزید بھی دعوے دار ہے، ابن زیاد بھی دعوے دار ہے، عمر سعد بھی دعوے دار ہے۔ کہا دعوے دار بہت ہیں، لیکن اللہ نے جن کو لوگوں کی ولایت عطا، اولاد رسول کے علاوہ اللہ نے کسی کو ولایت عطا نہیں کی۔ اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ نے ان کو ولایت عطا کی ہے۔ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو ولایت کو؟ تم نے کیا ولایت کا معنی لیا ہے؟ تم نے کیا ولایت کا مفہوم سمجھا ہے؟ کہا ادھر سے لکھتے ہو کیا حسین تیری ولایت کے لیے تیار ہیں، ادھر سے مجھے چھوڑ کر یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اگر ولایت کو سمجھے ہوتے تو تم حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، تم یزید کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ تم نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ولایت کے معنی و مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ وہ کون سی ولایت تھی جو تم نے فقط معنی تبدیل کر دیا؟ ولایت کا معنی مثلا آج بھی فقط اتنا کیا جاتا ہے، ولایت کا معنی دوستی، ولایت کا معنی محبت، وہ ایک حد تک معنی ہے یہ، چونکہ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولایت عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں بڑے معنی ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، جہاں اولاد علی کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، جہاں اولاد رسول کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی ولایت کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ دوستی اور محبت کی ولایت کی حد تک نہیں ہے۔ اگر دوستی اور محبت کی حد تک ولایت ہوتی تو رسول اللہ گرمی کے اندر اتنا بڑا اہتمام نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلا کے لے آؤ، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، اور اسی تب تک صحرا کے اندر منبر بناؤ، پلانوں کا منبر بنا کر منبر پر جا کر پھر لوگوں سے یہ عہد لینا، اے لوگوں، کیا میں تمہاری جانوں پہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے مال پہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری اولاد پہ حق نہیں رکھتا؟ یہ عہد و پیمان لینا یہ دوستی کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کس لیے ہے کہ رسول اللہ کا لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ اقرار لینا کہ اے لوگوں، کیا تمہاری جانوں پہ حق رکھتا ہوں؟ کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پہ حق رکھتے ہیں، آپ کہیں تو گردنیں کٹوا دیں گے، آپ کہیں تو خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، آپ کہیں تو ہم اپنی اولادیں فدا کر دیں گے۔ یا رسول اللہ، ہماری اولادیں آپ پر فدا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، ہم خود آپ پر قربان۔ جب رسول نے یہ اقرار لے لیا کہ تمہاری اولاد پر بھی میرا حق ہے، تمہارے اموال پر بھی میرا حق ہے، تمہاری جانوں پر بھی میرا حق ہے، اقرار لینے کے بعد کہا کہ پھر سنو میں کس ولایت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ولایت سے مراد یہی ولایت ہے کہ جس طرح تمہاری جان، اولاد، مال، ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، اسی طرح تمہاری جان، اولاد اور مال کا اختیار میرے بھائی علی کے پاس ہے۔ پھر جب وہ تمہیں حکم دیں تو گرمی اور سردی کا بہانہ نہیں بنانا،
وہ تمہاری اولاد پہ حق رکھتے ہیں، تمہاری جان پہ حق رکھتے ہیں، جس چیز کا وہ تمہیں حکم دے۔ ان کی ولایت میں آنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی ولایت فقط دو لفظ نہیں ہے، ان کی ولایت فقط محبت و دوستی کا معنی کرنے کی حد تک ولایت محدود نہیں ہے۔ اگر کسی نے علی کو ولی مانا ہے، اگر کسی نے رسول اللہ کو ولی مانا ہے، اگر کسی نے حسین بن علی کو ولی مانا ہے، اگر کسی نے اللہ کو ولی مانا ہے، اگر کسی نے مہدی آخر الزمان کو ولی مانا ہے، تو ان کی ولایت میں آنے سے مراد یہی ہے کہ پہلے تو میں اپنی مرضی کرتا تھا، اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہا تھا، جہاں جی چاہتا تھا وہاں چلا جاتا تھا، جہاں پہ من کہتا تھا وہی من کی مان کر من کی سنتا تھا اور من کی کرتا تھا، جو دل میں آتا تھا وہی کر دیتا تھا۔ لیکن جس دن سے علی کو ولی مانا ہے، اب علی کی ولایت میں آنے سے مراد یہی ہے کہ اب اس 5 فٹ اور 6 انچ کے بدن کے اوپر میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ علی کی مرضی چلے گی۔ جو علی کہیں گے وہی کروں گا، جس سے علی روکیں گے وہی سے رک جاؤں گا۔ میری زبان پہ علی کی حکومت، میرے دل پہ علی کی حکومت، میری نگاہوں پہ علی کی حکومت، میرے قدم و بدن پہ علی کی حکومت، میرے ماحول و معاشرے پہ علی کی حکومت، علی کی سرپرستی، علی کی ولایت۔ امام فرما رہے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ولایت تم نے سمجھی ہے؟ تم کس ولایت کو سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نے ولایت کا معنی ہی کہاں نہیں سمجھا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعین، کہا دنیا میں دعوے دار بہت ہیں ولایت کے، لیکن اللہ نے جن کو امامت عطا کی ہے، ولایت عطا کی ہے، لوگوں کی راہبری عطا کی ہے، کہا وہ فقط ہم اہل بیت ہیں، اہل بیت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پوری دنیا آج امیر المومنین کے قصیدے پڑھتی ہے، علی کے قصیدے پڑھتی ہے، اولاد علی کے قصیدے پڑھتی ہے، لیکن خدا شاہد ہے کائنات کے اندر ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں پر علی کی ولایت کو نافذ کیا۔ علی نے خود ان کے قصیدے پڑھے ہیں، خود امیر المومنین نے ان کے قصیدے پڑھے ہیں۔ جب اپنی زندگی پہ علی کی ولایت کو نافذ کیا، اپنے وجود پہ علی کی ولایت کو نافذ کیا، خود امیر المومنین اپنی زبان سے ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ باقی لوگ بک جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، میدان کے اندر جا کر کسی چیز کے لالچ میں آ کر بک سکتے ہیں، علی کو تنہا کر سکتے ہیں، علی کو چھوڑ سکتے ہیں، متاع کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، مال کے لالچ میں، کسی بھی چیز کے لالچ میں آ کر علی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کہا مالک اشتر میرا وہ بہادر کمانڈر ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن مالک اشتر کے ایمان کے اندر ذرا برابر فرق نہیں آ سکتا۔ کہا یہ میرا ایسا بہادر کمانڈر ہے، ایسا بہادر سپاہی ہے۔ قصیدے پڑھے امیر المومنین نے اپنے صحابیوں کے کہ جنہوں نے اپنے وجود پہ واقعا ولایت علی کو نافذ کیا، کہ ہمارے یاسر کے بارے میں خود امیر المومنین فرماتے تھے کہ یہ ہمارے یاسر حق کے لیے وہ کام کرتا ہے میرے لیے کہ جب سب کی زبانیں چپ ہوتی ہیں، گنگ ہوتی ہیں، کوئی بھی علی کی ولایت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی امامت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی دین بیان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اللہ کا دین کھلم کھلا حق صاف شفاف پہنچانے کے لیے جب کوئی تیار نہیں ہوتا، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، اور کوئی حق پر زبان کھولنے کے لیے تیار نہ ہو، حق بیان کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کہا کہ ہمارے یاسر میرا وہ بہادر شیعہ ہے کہ مالک اشتر کی تلوار بھی اتنا کام نہیں کرتی جتنا حق کے لیے ہمارے یاسر کی زبان کام کرتی ہے۔ قصیدے پڑھے امیر المومنین نے اپنے شیعوں کے۔ وہ آج جب بھی عمل کی بات ہے، ہم عمل میں واقعاً ایسے ہے، علی کی منزلت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، علی کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، چونکہ ہیں ہی ایسے کہ ان کی منزلت و مقام ہمارے ادراک سے باہر ہے، کوئی درک کر ہی نہیں سکتا، نہ بیان کر سکتا ہے، نہ ان کی شجاعت، نہ ان کا علم، کوئی چیز، نہ ان کی ہیبت، کچھ بھی بیان کرنے کی یہ زبانیں قاصر ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم دیکھیں جب بھی جنت کی بات آتی ہے، جنت کے لیے فوراً ہم کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، جب عمل کی بات ہو تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ وہ ایسے ہی ہے، جس وقت بھی جنت کی بات ہو ویسے ہی جتھاں علی تے اٹھا ہساں، وہ جڑا مقام علی کو اللہ تعالی کی تے جنت ہی سے میں بھی وہ گھڑنا ہے، بھاویں جو کوئی تھی وجہ جتھاں علی تے اٹھا ہساں۔
تے آکھا ونجے ٹھیک ہے ذرا علی دے نقش قدم تے بھی چلو تو بات دن کتھا علی تے کتھا آساں. ہاں اگر علی کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے تو یہ دروازہ بند نہیں ہے, علی کے چاہنے والوں کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے انسان, ان کی پیروی تو کر سکتا ہے. علی نے خود ان کے قصیدے پڑھے ہیں. مسم تمار کو آپ دیکھ لیں, میں ان کرداروں کو داد لینے کے لیے نہیں پڑھ رہا, ان کرداروں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ان کرداروں کو بیان کر کے ہم اپنے وجود میں یہ کردار نافذ کریں. مسم تمار کو دیکھیں کہ یہی مسم تمار کوئی بڑا نہیں ہے, علاقے کا وڈیرا نہیں ہے, زمیندار نہیں ہے, سرمایہ دار نہیں ہے. ذاکر صاحب معذرت ممبر لیٹ ملا ہے مجھے, میں اپنے ٹائم میں کور کروں گا انشاءاللہ, آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, جو میرا وقت ہے میں اسی کے اندر ہی کور کروں گا. کہ کسی بڑے کا پاس نہیں آتے, کسی وڈیرے کے پاس نہیں آتے, کسی زمیندار کے پاس, کسی لینڈ لارڈ کے پاس, کسی آج کے اصطلاح میں کہوں کہ کسی ایم پی ایم این اے کے پاس نہیں آتے, کسی صدر وزیر اعظم کے پاس نہیں آتے. ایک عام انسان جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کھجوروں کی ریڑھی لگاتا ہے, علی خود اس کے پاس چل کر آتے ہیں, کسی اور کے پاس نہیں جاتے. ایسا کردار بنایا ہے, ایسا کردار پیش کیا ہے, ولایت علی کو اپنے وجود پہ ایسا نافذ کیا ہے کہ خود امیر المومنین چل کر آتے ہیں, فرماتے ہیں اے میسم جاؤ جا کر اپنا کام کرو, ابو طالب کا بیٹا آپ کی کھجوریں بیچتا ہے. اور اسی میسم تمار کو کہا اے میسم یہ جو آج میں کھجور کا تنا لگا رہا ہوں, ایک دن یہ بڑا ہوگا, میری محبت کی وجہ سے, مجھے ولی کہنے کی وجہ سے, مجھے اپنا امام ماننے کی وجہ سے, سرپرست رہبر اور رہنما, پیشوا اور حاکم تسلیم کرنے کی وجہ سے آپ کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. تو مسکرا کر کہنے لگے مولا وہ دن کب آئے گا. موت کا نام سنا اور مسکرانے لگے کہ دن کب آئے گا. آپ کو ولی ماننے کی وجہ سے اور آپ کی ولایت کی وجہ سے, آپ کو سرپرست ماننے کی وجہ سے, آپ کو حاکم ماننے کی وجہ سے, مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. خود جاتے ہیں, جا کر پانی لگاتے ہیں, زمین پر جوں جوں درخت بڑھتا ہے تو میسم کے دل کے اندر علی کی محبت بڑھتی ہے. زمین پر درخت بڑھ رہا ہے, میسم کے دل کے اندر علی کی محبت کا درخت بڑھ رہا ہے. اور وہ دن آ گیا جس دن کا انتظار تھا کہ میسم تمار گلی کے اندر آ رہے ہیں, کوچے کے اندر چلتے ہوئے تنہا اکیلے آ رہے ہیں, اور لبوں پہ جاری ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, خدا کا کوئی شریک نہیں ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے. خدا وحدہ لا شریک ہے, خدا یکتا ہے, خدا تنہا ہے, خدا واحد ہے, خدا احد ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی جانب سے امت کے ولی ہے. یہی کہنا تھا کہ میسم کو گرفتار کر لیا. کہا میسم باقی باتیں کرتے رہو لیکن اب یہ دوبارہ بات نہیں کرنی. ساری دنیا خاموش ہے, سب نے ابن زیاد کو قبول کر لیا ہے, تو اکیلا علی ولی اللہ کی باتیں کرتا ہے, علی کی ولایت کی باتیں کرتا ہے, اپنا رہبر, اپنا رہنما, اپنا پیشوا, اپنا سرپرست, اپنا حاکم تو علی کو مانتا ہے. ساری دنیا نے ابن زیاد کو اپنا حاکم مان لیا ہے, تو اکیلا نکلتا ہے گلیوں کے اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں علی کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا, علی کے علاوہ کسی کو اپنا رہبر پیشوا نہیں مانتا, علی کے علاوہ کسی کو اپنا سرپرست اور رہنما نہیں مانتا. اے میسم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ساری دنیا ایک طرف ہے اور آپ اکیلے ایک طرف ہو. آپ اکیلے ولایت کی, علی کی ولایت کی بات کرتے ہو, آپ اکیلے آ کر علی کی حاکمیت کی بات کرتے ہو. جب سب خاموش ہیں, جب سب چپ ہیں, بڑے بھی چپ ہیں, چھوٹے بھی چپ ہیں, سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ایک چیز پر راضی ہیں, وہ آپ اکیلے آ کر علی کی حاکمیت, علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پکڑا, گرفتار کیا, کھجور کے تنے کے پاس لے کر آئے. کہا اے میسم ابھی بھی وقت ہے, علی کو اپنا رہبر, حاکم, سرپرست, پیشوا, ولی ماننا چھوڑ دو, نہیں تو تجھے سولی پر لٹکا دیں گے. کہا دیر کس بات کی کرتے ہو, لٹکا دو مجھے سولی پر, دیر کس بات کی کرتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں چھوڑ دوں گا؟ میں علی کی ولایت کی گواہی دینا چھوڑ دوں گا, علی کو اپنا رہبر اور سرپرست و ولی ماننا چھوڑ دوں گا؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا ابن زیاد کو اپنا ولی مان لو, ابن زیاد کو اپنا سرپرست, پیشوا, حاکم مان لو. کہا نہیں مان سکتا. ابن زیاد کو ایک لہجہ قبول نہیں کر سکتا. جس زبان نے علی کو قبول کیا وہ زیاد کو کیسے قبول کرے؟ کہا میں نہیں کر سکتا, میں قبول ہی نہیں کر سکتا. میں اس زبان سے کیسے ابن زیاد کو اپنا امیر مانوں
कैसे अपना सरपरस्त और रहबर और रहनुमा और पेशवा मानूं? लटका दिया, तन्ने पे लटकाया, खजूर के तन्ने पर लटक गए और फिर कहा गया ऐ मिसम अभी भी वक्त है। तवज्जो कीजिएगा, कहा मिसम अभी भी वक्त है, अली को दिल से निकाल दो, तेरी जान बख्श दी जाएगी, तुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मिसम ने खजूर के तन्ने पर खड़े होकर क्या जवाब दिया, जो मिसम के किरदार से झलक नजर आई। आए आजादार, आए तेरे वजूद से वो झलक नजर आनी चाहिए। ऐ पैरुए हैदर कर्रार, तेरे वजूद से वो झलक नजर आनी चाहिए। हालात कैसे भी हों, वक्त कैसा भी हो, मुश्किलात कैसी भी हों, आजादार के लब पर हर जगह पर नाम हुसैन इब्न अली होना चाहिए। चाहे दाल पे लटका है या सूली पे चढ़ा है, कहीं पर भी मौजूद है, लब पर नाम हुसैन हो, लब पर नाम अली हो। लटक गए मिसम तमार दार पर। आज आजादारी को महदूद करने की कोशिशें की जा रही, जलूसों को महदूद करने की कोशिश की जा रही, आजादारी के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आजादार बता रहे हैं कि जब तक एक आजादार इस रूए जमीन पर मौजूद है, कोई यजीद आकर आजादारी को रोक नहीं सकता, कोई यजीद आकर इस आजाद को मिटा नहीं सकता। मिसम तमार के किरदार से क्या झलक रहा था जब कहा ऐ मिसम अली को दिल से निकाल दो, नहीं तो जबान काट दी जाएगी। कहा लोगों मुझे कहते हो कि मैं अली को दिल से निकाल दूं, तो फिर सुनो मिसम का भी एक जवाब है। वो कौन सा जवाब है? मिसम ने अपने किरदार से फकत एक जवाब दिया, कहा मुझे कहते हो कि दिल से अली को निकाल दूं, तो मेरा जवाब यह है कि मेरे बदन से मेरे दिल को निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दिल से अली को नहीं निकाल सकते। नारा हैदरी लगाना है तो पूरी ताकत के साथ, हैदर के मानने वाले, हैदर करार के चाहने वाले, हैदरी जोश रखने वाले, हैदरी बलबला रखने वाले, कि हैदर की ताकत का राज किचन के अंदर नहीं था कि बाज किचन के अंदर खाते पीते हैं वो ताकतवर बनते हैं कि मैं मैदान में ताकतवर बन के जो मोटा हट्टा कट्टा बन के मैदान के अंदर उतरूं। हैदर की ताकत का राज बोरियों के अंदर और किचन के ऊपर नहीं था, बल्कि अल्लामा इकबाल ने हैदर की ताकत का राज बयान किया है। कहा तेरी खाक में है गर शरर, तू ख्याले फकरो गिना न कर, कि जहां में नाने शरीर पर है मदारे कुव्वत हैदरी। कहा तुम्हारे वजूद के अंदर अगर गैरत की जरा बराबर चिंगारी मौजूद है तो फिर फकरो फाका तंगदस्ती फकीरी के वो न करो गिला शिकवा। कहा दुनिया के सबसे बड़े शुजा, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर तरीन मर्द की ताकत का राज जौ की खुश्क रोटी के अंदर था। अली जौ के दिल बोला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ के दिल बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी। शायर ने कितना खूबसूरत कहा, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में पैरोकारों के मुकद्दर जीत जाते हैं। तुम्हें यह है गलत फहमी कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहां तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। नारा हैदरी पहचान है हमारी, हमारे मसलक की, हमारे मकतब की, तशय्यो की पहचान, शिया मकतब की पहचान। इमाम इनको यही कह रहे हैं, तुमने क्या विलायत समझी है कि दुश्मन आज तैयार है मेरे खिलाफ, आ खड़ा हुआ है, राह रोकने के लिए आया है और तुम चुप साध कर बैठे हुए हो। आज उम्र साद मैदान में कहा, आज शिमर मैदान में, आज इब्न जियाद मैदान में, तुमने क्या विलायत समझी है? कहा अगर विलायत समझी होती तुम हुसैन के साथ होते, यजीद के साथ ना होते। फौजें इकट्ठी हुई विलायत की राह रोकने के लिए। जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि आज लश्कर बुलाए गए, लश्कर बनाए गए, 50 ममालिक का लश्कर तश्कील दिया गया काबा की सरजमीन पर मेहदी का रास्ता रोकने के लिए, कि शिया नजरिया रखते हैं कि मेहदी ज़हूर करेगा और मेहदी आकर पूरी दुनिया पे महदवियत नाफिज करेगा, विलायत नाफिज करेगा, इमामत नाफिज करेगा। शिया चूंकि ये नजरिया रखते हैं इसलिए हमने मेहदी का रास्ता रोकना है, हमने इमाम मेहदी का रास्ता रोकना है। मेहदी ने काबा से ज़हूर करना है, हम इमाम का रास्ता रोकेंगे। आज 50 ममालिक का लश्कर बना है काबा की सरजमीन पर मेहदी का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह का वादा है कि तुम 50 ममालिक का लश्कर फकत ना बनाओ मेहदी की राह रोकने के लिए,
تم 50 ممالک کا لشکر بناؤ یا پوری دنیا مل کر 256 ممالک مل کر بھی یہ مہدویت کا راستہ روکنے کے لیے، ولایت کا راستہ روکنے کے لیے، امامت کا راستہ روکنے کے لیے اگر لشکر بنے مہدی کی راہ روکنے کے لیے، تو خدا فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ جس کعبہ کی سرزمین پر آپ نے لشکر بنایا ہے کہ ہم مہدی کی راہ روکیں گے، اسی کعبہ سے فرزند کعبہ ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر ولایت نافذ کرے گا، پوری دنیا پر مہدویت نافذ کرے گا، پوری دنیا پہ امامت نافذ کرے گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرزند کعبہ اسی کعبہ سے ظہور کرے گا، مہدی اسی کعبہ سے ظہور کرے گا اور پوری دنیا پہ مہدویت نافذ کرے گا۔ وہ امام کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ولایت سمجھی نہیں ہو تم؟ اولا بولایت ھذا الامر من ہؤلاء المدعین، کہا دعوے دار بہت ہیں لیکن اصل جو اللہ نے ولایت عطا کی ہے وہ فقط ہم اہل بیت کو عطا کی ہے، اہل بیت کے علاوہ کہا کسی کو حق عطا نہیں کیا۔ بزرگان جوانان سب مل کر مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اختتام کے ساتھ ہی مجلس حسین میں ہیں، آپ اس شب میں جمع ہوئے ہیں 13 صفر، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا روز شہادت ہے، یتیمہ حسین کا، حسین ابن علی مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک ایک ہی چیز امت سے مانگتے رہے، ہے کوئی نواز رسول کو لبیک کہنے والا؟ فرزند رسول کی آواز پر ہے کوئی لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ ذاکر صاحب موجود ہیں، تاریخ میں لکھا ہے کہ پانی کے پیاسے نے کسی سے پانی نہیں مانگا، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کیا کہ مجھے پانی کا گھونٹ دے دو، لیکن ہاں لبیک کے پیاسے نے لبیک ضرور مانگی ہے۔ کہا حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی مجھے لبیک کہنے والا ہے؟ کیا کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا ہے؟ کیا کوئی میری نصرت کرنے والا ہے؟ ناصر مانگے ہیں، مددگار مانگے ہیں، طلب کیے ہیں، کہا کوئی ہے مجھے لبیک کہنے والا؟ کہا حج پہ جاتے ہیں لوگ، جا کر کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آ گیا ہوں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہوں، ہر چیز سے تعلق کاٹ کر آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں، ہر چیز کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں تجھے لبیک کہنے کے لیے۔ امام بارگاہ میں آنا، لبیک یا حسین، اے حسین ہر چیز چھوڑ کر، ہر راہ چھوڑ کر تجھے لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک یا حسین، اے حسین حاضر ہوں، تیری راہ پہ چلنے کے لیے حاضر ہوں، تیرے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے حاضر ہوں، تیرے اوپر اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں، تیرے اوپر سب کچھ لوٹانے کے لیے حاضر ہوں۔ اے حسین آ گیا ہوں، گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں، گلی محلہ ترک کر کے آ گیا ہوں، دوستیاں چھوڑ کر آ گیا ہوں، رشتہ داریاں ترک کر کے آ گیا ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، امام بارگاہ میں آیا ہوں، تیری بارگاہ میں آ کر تجھے لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک یا حسین، اے حسین تیرا عزادار حاضر ہے، اگر کل نہیں تھا آج عزادار حاضر ہے، آج اس عذاب کو رکنے نہیں دے گا، آج اس راہ کو مٹنے نہیں دے گا، آج لبیک کہہ کر اس راہ کو جاری رکھے گا، آج پرچم اٹھا کر اس پرچم کو سر بلند رکھے گا، ہمیشہ سر فراز رکھے گا، سر بلند رکھے گا، کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ بزرگواران جوانان سب مل کر لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی۔ ایک بزرگ نے کربلا میں امام کو لبیک کہا، جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، 2 پٹیاں منگوائیں، ایک پٹی کمر کے ساتھ باندھی تاکہ حسین کو جوان نظر آؤں، ایک پٹی پیشانی پر باندھی تاکہ غریب مولا کو بھی دیکھ لوں اور دشمن کو بھی دیکھ لوں۔ پٹی باندھ کر میدان میں حاضر ہوئے، لبیک یا حسین کہہ کر میدان کے اندر اترے، بچوں نے حسین کو لبیک کہا، جوانوں نے حسین کو لبیک کہا، سب مل کر عزادار بزرگوار جوانان عزیزان شرمانا نہیں ہے، لبیک کہتے ہوئے یہ کسی خطیب کی داد دینے کے لیے نہیں ہے، کسی خطیب کی حوصلہ افزائی کے لیے لبیک نہیں ہے، بلکہ یہ اس پیاسے کی پیاس کا جواب ہے جو صحرائے کربلا میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا، ہے تو میری آواز کو لبیک کہنے والا؟ جب پیاسے نے لبیک مانگی تو بی بی بقیہ چھوڑ کر آ گئی، زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اتنا غریب ہے کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ جب حسین لبیک مانگ رہے تھے 70 قدم پر کھڑے ہو کر بہن دیکھ رہی تھی، کہا میرے بھیا کو کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ آج آپ سب عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، جب حسین نے لبیک مانگی سامنے بیٹوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، جب حسین نے لبیک مانگی سامنے اکبر کا لاشا تھا جس کے سینے میں پھل برسی کا لگا، اور بار بار کہہ رہے تھے ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟
ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب حسین نے لبیک مانگی، بھائی کے کٹے ہوئے بازو سامنے پڑے ہوئے تھے، خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، جب حسین نے لبیک مانگی تو بہنوں کی چادروں کی فکر تھی، خدا آپ کی ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اس پیاسے کی پیاس کا جواب دیں۔ وہ 3 دن کا پیاسا گلا تھا، وہ خوش گلا تھا، جس کے گلے سے ندا نکلی 1400 سال بعد آج بھی ہر ذہن کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ ہے کوئی فضل زہرا کی آواز سے لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی غریب کی آواز سے لبیک کہنے والا؟ سب عزاداران مل کر، جوانان مل کر اس طرح سے لبیک یا حسین کہو کہ اس پیاسے کی پیاس بجھ جائے۔ اس طرح سے لبیک یا حسین کہو، زہرا اطہر کو معلوم ہو آج میرا بیٹا تو رہا نہیں۔ اس طرح سے لبیک یا حسین کہو، زینب علیہ کو معلوم ہو آج بھیا تو رہا نہیں۔ اس طرح سے لبیک یا حسین کہو، آج کی یزیدیت کو معلوم ہو کہ آج روح حسین تنہا نہیں۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بزرگواران، جوانان، عزیزان، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سید الشہداء نے فقط امت سے لبیک مانگی، کچھ بھی نہیں مانگا، اور کہا کچھ نہیں چاہیے، مال و متاع تمہاری کچھ بھی نہیں چاہیے، ہے کوئی مجھے لبیک کہنے والا؟ لیکن امت نے کیا سلوک کیا؟ غریب کربلا نے لبیک مانگی، جس کے ہاتھ میں گرم ریت آتی اٹھا کے غریب کے زخموں پہ چھڑکتا، جس کے ہاتھ میں تیر آتا، جس کے ہاتھ میں تلوار آتی، جس کے ہاتھ میں نیزہ آتا۔ شب عاشور کے بعد ایک ایسی ندا بلند ہوئی، عصر عاشور کے بعد ایک ایسی ندا بلند ہوئی کہ عرش بھی ہل گیا۔ وہ ندا کون سی تھی؟ وہ ندا یہی تھی، لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو اہل رسول کو۔ اس ندا کا بلند ہونا تھا کہ خیام حسینی میں کوہرام بپا ہوا، شام کی بدماش فوجیں خیام حسینی کے اندر داخل ہوئی اور آ کر چادریں لوٹنا شروع کی، خیمے جلانا شروع کیے کہ 4 سالہ یتیم حسین سکینہ بنت الحسین کبھی خیمے میں ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے۔ حالت کیا تھی؟ عجیب تھی کہ ایک لائن آگے بڑھا اور لائن نے آگے بڑھ کر بالیاں لوٹنا چاہی، فقط بالیاں کانوں سے اتاری نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے بالیوں کو چھینا کہ کان کے گوشت کے لوٹھے بالیوں کے ساتھ آئے۔ اور بی بی کہہ رہی تھی واہ بابا واہ حسینہ۔ اور بی بی اتنی سہمی ہوئی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ نیزے کے ساتھ چادر کو اتارا گیا اور یتیمہ حسین کے سر پہ اتنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا گیا کہ جب مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی تو امام حسین نے مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور پھر شفقت بھرا ہاتھ سر پہ پھیرنا شروع کیا۔ لیکن میں قربان جاؤں یتیمہ حسین پر، جب سکینہ بنت الحسین یتیم ہوئی کوئی شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ بی بی کہہ رہی تھی بابا آپ کی بیٹی کے رخسارے گواہ ہیں، آپ کی بیٹی کے رخسارے گواہ ہیں جو ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا۔ اتنی ڈری ہوئی تھی بی بی، اتنی سہمی ہوئی تھی کہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، ایک کونے کے اندر جا کر بیٹھی۔ جناب زینب علیہ قریب آئیں تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ جب قدموں کی آہٹ سنی تو بی بی فرمانے لگی اے آنے والے خبردار میرے قریب نہیں آنا، میں سید زادی ہوں، میں رسول زادی ہوں، میں زہرا آنے والے خبردار مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں سید زادی ہوں۔ لیکن جناب زینب علیہ قریب آتی ہیں اور آ کر فرمانے لگی ہیں اے بیٹا سکینہ ذرا سر اٹھا دیکھ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی پھوپھی ہے۔ کہا پھوپھی جان میں کیسے سر اٹھاؤں؟
میں کیسے دیکھوں اوپر؟ میں سر نہیں اٹھا سکتی، میری حالت سر اٹھانے والی نہیں ہے۔ کہا اے بیٹا ذرا ایک دفعہ سر تو اٹھا، میری طرف نگاہ تو کر۔ سر اٹھا کر کیا دیکھا؟ زینب علیہ کے سر پہ چادر نہیں ہے، بال کھلے ہیں۔ اور بیوی کہہ رہی ہے اور سکینہ بنت الحسین پوچھتی ہے اے ابا جان، اے پھپھی جان، کیا اللہ نے آپ کی چادر بھی لوٹ لی ہے؟ کیا آپ کا پردہ بھی نہیں رہنے دیا؟ میں ایک جملہ کہوں گا شام کے دربار کا کہ شام کے دربار کے اندر سکینہ بنت الحسین پر کیا گزری۔ شام کے دربار میں جب پہنچے، اگر تاریخ میں یہ نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں جملہ نہ پڑھتا۔ تاریخ میں لکھا ہے جب شام کے دربار میں پہنچے تو شام کے دربار کی حالت کیا تھی؟ شام کے دربار میں یزید شراب پی رہا تھا، شراب کے نشے میں مست تھا اور چھری اٹھا کر بار بار لب حسین کی گستاخی کر رہا تھا، بار بار بے ادبی کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ یزید پوچھنے لگا میں نے سنا تھا کہ حسین کی ایک بہنا کربلا میں تھی، کیا وہ ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر آ گئی ہے؟ اس کا یہی پوچھنا تھا کہ ایک لعین کی نجس انگلی اٹھی، نجس انگلی اٹھا کر کہا اے یزید، وہ جس نے بڑھیا کا سہارا لیا ہے یہی حسین کی بہنا زینب ہے۔ وہ اس کا یہی کہنا تھا۔ تمام شرابیوں کی نگاہ اٹھی، غیرت مند امام زین العابدین کی نگاہ جھک گئی اور یہ منظر یاد کر کے فرماتے ہیں شام شام شام۔ اور کون سا شام کا منظر رلاتا تھا؟ اور شام کا منظر یہ رلاتا تھا کہ ایک شخص دربار میں اٹھا اور کہنے لگا اے یزید، جب مرد مارے جائیں پھر عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ کہا عورتوں کو کلیز بنا دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ میں نہ ہوتا جملہ نہ پڑتا۔ کہتا ہے تو عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کہا عورتوں کو کلیز بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنے لگا اے یزید، پھر یہ 4 سال کی بچی مجھے دے دو اور میں اسے اپنی کلیز بناؤں گا۔ اور اس کا یہی کہنا تھا کہ یتیم حسین اپنی پھپھی کے ساتھ نپٹ گئی۔ اے پھپھی اماں مجھے بچا لیجیے، اے پھپھی صاحب مجھے بچا لیجیے اور مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیجیے، اے بھیا سجاد مجھے بچا لیجیے۔ آج سکینہ کا جنازہ اٹھنے کو ہے کہ ایک دفعہ پاپا کا سر ملا، سر کو سینے سے لگایا، چوم کر کہہ رہی ہے اے پاپا آپ کے بعد تماچے کھاتی رہی، اے پاپا آپ کے بعد سر سے نکالت نہیں، اے پاپا آپ کے بعد سینے پہ رہی، پتھروں میں سر رکھ کے سوتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ